سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا دعوت جدی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ہوں، اور میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں، اور اپنی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ کے خواب کی تعبیر بن کے آیا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو رب کائنات کے دربار میں عرض کی، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ پروردگار عالم، میں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی، میں نے مدرسے کی تعمیر کر دی۔ میرے دوستو، میرے بزرگو، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ذرا وہ زمانہ بھی یاد کرو جب ساری کائنات کی جن بھی، فرشتے بھی، ساری کائنات، یہاں تک کہ میرے دوستو جنگلوں میں جرند پرند بھی پریشانی کے عالم میں مبتلا تھے۔ انتظار تھی ان رحمت کی گھڑیوں کی۔ خالق کی کائنات نے رحمت کا معاملہ فرمایا۔ ان کی چیخوں پکار آسمانوں سے جب ٹکرائی تو خالق کے کائنات نے زمین والوں پہ ترس کھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے اٹھ جانے کے بعد جب اللہ رب العالمین کے پیغمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم چوتھے آسمان پہ پہنچ گئے تو جب 600 سال کا عرصہ گزرا تو آسمان و زمین کا رابطہ منقطع تھا۔ جب جبرائیل وحی لے کے آنے والا نہیں تھا، ہدایت کے راستوں کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ عرب کی سرزمین میں ذرا دیکھیے تو صحیح، حرام مکی کعبہ بیت اللہ کے اندر 360 بتوں کی عبادت کی جا رہی تھی۔ تو رب کائنات نے رحم فرمایا، آمنہ کے در یتیم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، لوگوں، جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو میرے گھر میں، میرے دیے میں تیل ڈالنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، بتی کا انتظام نہیں تھا۔ میرے ارد و گرد کے ماحول میں جب مجھے ظلمت محسوس ہوئی، اندھیرا محسوس ہوا، تو اللہ رب العالمین نے ایسے انتظام فرمائے۔ سیدہ فرماتی ہیں، وہ میرا خواب روشن ہو گیا جب میرے بطن اطہر سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ میرا گھر روشن ہو گیا۔ گھر کیا فرمایا، پورا مکہ روشن ہو گیا۔ مکہ کیا، ساری کائنات روشن ہو گئی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ اما آمنہ ارشاد فرماتی ہیں، لوگوں، میں نے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر سے بیٹھ کر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے کیا دیکھتی ہوں کہ میں شام کے محلات دیکھ رہی ہوں۔ اور میرے دوستو، اکابرین نے لکھا ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کسریٰ کے کنگرے ہل گئے، اور میرے دوستو وہ آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھی وہ آگ بھی بجھ گئی۔ جن پانیوں اور نہروں اور چشموں کی عبادت ہوتی تھی ان کی عبادت بھی بند ہو گئی۔ وجہ کیا تھا؟ فرمایا، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرے دوستو، میں نے اکابر علماء سے سنا ہے، فرمایا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کو توڑنا پڑا۔ بت تب گرے جب ابراہیم علیہ السلام نے ان پہ کلہاڑا چلایا۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، حضور علیہ السلام
اپنے گھر میں دولت قدے میں دنیا میں تشریف لائے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں، روایات میں آتا ہے کہ میرے دوستوں بزرگوں ہوا کیا، علماء نے لکھا ہے، علماء سیر لکھتے ہیں، فرمایا ہوا کیا، نتیجہ یہ تھا بت خانوں کے اندر گر پڑے، ان کو گرانے کے لیے نہ میرے پیغمبر گئے نہ کوئی اور گیا، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بت خانوں میں گر گئے۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات پر ایک مرتبہ پھر رحمت کی نگاہ ڈالی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے نبی بن کے آئے، بلکہ صرف کائنات کے نہیں، زمین والوں کے کیا، آسمان والوں کے، شرق و غرب و شمال و جنوب والوں کے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العالمین نے کیا خوب ارشاد فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے پیغمبر تیری یتیمی کو سہارا ہم نے دیا، یتیم پیدا کیا۔ دنیا میں یتیم پیدا ہوتے ہیں، کوئی کسی کا سہارا بننے کے لیے محتاج ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے لیے دنیا کے اندر کسی کا پیغمبر کو محتاج نہیں بنایا۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت ابا عبداللہ کا اللہ نے سایہ اٹھا لیا، جب گھٹنوں چلنے لگے تو اللہ رب العالمین نے آپ کے دادا جان کو اٹھا لیا، جب مزید بڑے ہوئے تو اللہ رب العالمین نے والدہ کو اٹھا لیا۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہ تھا، گھٹنوں چلے تو مادر و ام ہو گئے جدا، اور چلنے لگے تو دادا عدم کو روا نہ تھا، یوں ایک ایک کر کے سایہ اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔